لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين عزب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعصمتهم وإمامتهم وحجتهم وخليفتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ لعبادہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں کائنات کا نبی، کائنات کا رسول اس بات کا اعلان کر رہا ہے: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا: لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ علی کا ذکر صرف رسول کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی ذکر ہے. اور اگر اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے. اللہ کا ذکر عبادت ہے، اللہ کی بندگی عبادت ہے. پروردگار عالم نے آج ہم پر اور آپ پر جو بھی چیزیں واجب کی ہے انجام دینے کے لیے خالصتاً للہ، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہے. لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے نہیں ہے، امیر المومنین کے لیے نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہے. عبادت اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی نہیں ہوتی، امیر المومنین کی نہیں ہوتی. تو پروردگار عالم نے ہم پر اور آپ پر جتنی چیزوں کو واجب کیا ہے یا مستحب کیا ہے وہ قربتاً اللہ ہے، قربتاً الرسول نہیں ہے، قربتاً امیر المومنین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے. لیکن جہاں پر رسول کا تذکرہ ہوگا، جہاں پر امیر المومنین کا تذکرہ ہوگا، وہاں پر اللہ کا بھی تذکرہ شامل رہے گا. مثلاً جہد کے عنوان سے، زمان کے عنوان سے، مکان کے عنوان سے آپ دیکھ لیں امیر المومنین کی زیارت عید مبعث کے دن کہ روز مستحب قرار دیا ہے اللہ نے، لیکن زیارت امیر المومنین کی ہو رہی ہے. عبادت کس کی آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں. نماز آپ پڑھتے امیر المومنین کی 2 رکعت ہدیہ کرتے ہیں،
لیکن وہ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے، امیر المومنین کی نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی پیغام کو پیغمبر اسلام نے ہم کو اور آپ کو بتایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کلمے کا رکن قرار دیا امیر المومنین کی ذات کو، پیغمبر اسلام کی ذات کو کیا قرار دیا؟ پیغمبر اللہ نے کہا کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو تم توحید کے دائرے میں آؤ گے، محمد رسول اللہ کہو گے تو نبوت کے دائرے میں آؤ گے، علی ولی اللہ کہو گے تو ولایت کے دائرے میں آؤ گے۔ یعنی آپ نے توحید کا اقرار کیا، یعنی آپ شرک سے پاک ہو گئے، نبوت کا اقرار کیا، آپ مسلمان ہو گئے، علی کی ولایت کا اقرار کیا، آپ مومن ہو گئے۔ اب آپ نے اگر نمازیں پڑھی تو وہ بھی قبول ہو گئی، روزہ رکھا وہ بھی قبول ہو گئی، حج کیا وہ بھی قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ آپ نے نمازیں پڑھی ولایت کے ساتھ، روزہ رکھا ولایت کے ساتھ، حج کیا ولایت کے ساتھ۔ صلوات بڑے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیں عبادت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے نہیں ہے، علی کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج پر لے جایا گیا اور پیغمبر اسلام راستوں کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے، توجہ چاہتا ہوں سنیے گا، پیغمبر اسلام نے 3 سطریں دیکھی۔ پہلی سطر کا نام ہے لا الہ الا اللہ، دوسری سطر کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور تیسری سطر کا نام ہے علی ولی اللہ۔ پیغمبر اسلام نے تینوں سطروں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جبرائیل امین طرف متوجہ ہوئے۔ متوجہ ہونے کے بعد کہا، اے جبرائیل، لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید ہے، محمد رسول اللہ میری نبوت ہے، یہ میرے بھائی علی کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ میرے بھائی علی کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا، اے اللہ کے نبی، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ اگر علی مدد کے لیے نہ آئے، نہ اللہ کی توحید بچتی ہے، نہ آپ کی نبوت بچتی ہے۔ صلوات بڑے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، امیر المومنین کی ولایت، امیر المومنین کی عظمت بہت بلند ہے۔ انس ابن مالک کی ایک روایت ہے، انس ابن مالک نے اس روایت کو نقل کیا پیغمبر اسلام سے، اور انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے علی کے چہرے کو میرے نور سے خلق کیا ہے، علی کے چہرے کو میرے نور سے خلق کیا ہے، اور پروردگار عالم نے 70,000 ملائکوں کو خلق کیا ہے۔ کیوں؟ استغفار کے لیے، علی اور علی کے شیعوں کے لیے قیامت تک وہ استغفار کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی علی نہیں بلکہ علی کے شیعوں کے لیے قیامت تک 70,000 ملائکہ ان کے حق میں استغفار کریں گے۔ عظمت امیر المومنین دیکھیے، اور عظمت، اپنی عظمت کو آزمائیے کہ پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کی محبت میں ہمیں اور آپ کو کتنا عظیم تحفہ دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور ہر مقام پر پیغمبر اسلام نے متوجہ کرایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہے،
ان سے جدا نہ ہونا، ان سے متمسک رہنا، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی آپ کے کام آنے والے ہیں۔ جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہوگی وہاں پر علی امیر المومنین نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارا آپ کا چاہنے والا، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے تدفین کے انتظام کرتے ہیں، کفن لے آتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے، قبر تک لے کے آتے ہیں اس کو، اور لانے کے بعد تلقین پڑھتے ہیں، تلقین پڑھنے کے بعد دفن کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہمارا بھائی ہو، آپ کا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ ماں باپ ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے مقام پر جہاں پر ہم اور آپ چھوڑ کر چلے گئے، بھائی بھائی کا نہیں ہوا، ماں بیٹے کی نہیں ہوئی، باپ بیٹے کا نہیں ہوا، ایسے مقام پر جب دو فرشتے آتے ہیں، عزیزان گرامی قدر روایت کے جملے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اور جب ہمارا آنے والا مومن، جب ہمارا آنے والا بندہ وہ گھبراتا ہے، وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور جب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں من ربک، من امامک، امام تلقین کرواتے ہیں من ربک، امام کہتے ہیں کہو اللہ ربی، من امامک کہو 14 امام کا نام لے دو، 12 امام کا نام لیتا ہے، صرف ایک امام نہیں 12 امام کو بتاتا ہے، من اسلام کا، من دینوں کا۔ عزیزان گرامی کا امیر المومنین ایک ایک کا جواب دیتے ہیں اس مومن بندے کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے دنیا میں امیر المومنین کی محبت اپنے دل میں اختیار کی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا صلہ ہے، اور یہ صلہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ محبت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین ہر مقام پر کام آنے والی ہے، صراط پر، میزان پر، حشر میں، قیامت کے دن، ہر مقام پر امیر المومنین کی محبت اور امیر المومنین کی ولایت کام آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر دیکھیں امیر المومنین کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر امیر المومنین کا زمانہ ہے، امیر المومنین کی دور حکومت ہے، اس دور حکومت میں امیر المومنین کوفے میں رہا کرتے تھے، امیر المومنین کا بیت بھی ہے، گھر بھی ہے۔ جس زمانے میں امیر المومنین رہا کرتے تھے اس زمانے میں ایک طوفان آیا، سنیں عظمت امیر المومنین، ایک طوفان آیا، ایک سیلاب آیا، اور اتنا بڑا سیلاب تھا کہ پورے کوفے میں چاروں طرف پانی بھر گیا تھا، گھٹنوں تک پانی آ چکا تھا، اور لوگ خوف کھا رہے تھے، پریشان تھے کہ کس کے پاس جائیں اور کون میری مشکل کشائی کرے۔ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا مولا کوفے میں سیلاب آ چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں یہ تمام کے تمام پانی دریائے فرات میں چلے جائیں۔ امیر المومنین گھر سے باہر نکلے، توجہ چاہتا ہوں سنیے گا، لطیف واقعہ۔ امیر المومنین گھر سے باہر آئے، اور آنے کے بعد امیر المومنین نے گفتگو کیا پانی سے، اور پانی کا حکم دیا، اور دریائے فرات کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اے دریائے فرات، تمام کے تمام پانی کو اپنے اندر سمو لے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ جماعت امیر المومنین کے پاس جیسے لوگوں نے دیکھا کہ تمام کے تمام پانی دریائے فرات
اپنے اندر سمو رہا ہے، اور دریائے فرات کی مچھلیاں جب اوپر آ گئی، کچھ مچھلیاں مولا کے قریب آئی، مولا کو سلام کرنے لگی، کچھ مچھلیاں جانے لگی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، اے امیر المومنین، کچھ مچھلیاں آپ سے آپ کو سلام کر رہی ہیں، کچھ مچھلیاں آپ سے منہ پھیر لے رہی ہیں، وہ چلی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو مچھلیاں مجھ کو سلام کر رہی ہے وہ حلالی ہے، جو مجھ سے دور چلی جا رہی ہے وہ حرامی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ امیر المومنین کو سلام کرتا ہے، جو حرامی ہوتا ہے وہ امیر المومنین کو سلام نہیں کرتا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، اب شہر نجم میں وہی پر آ کر سلام کرے گا جو حلالی ہوگا، شہر نجم میں وہ نہیں آئے گا جو حرامی ہوگا۔ صلوات بولے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، جو حلالی ہوگا وہ قریب آئے گا امیر المومنین کے، جو حرامی ہوگا وہ کلام نہیں کرے گا، اس لیے کہ علی کی محبت کے لیے شرط ہے ولایت، اور جس کے دل میں ولایت آل محمد ہوگی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ذات امیر المومنین، اور اگر ہمیں اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ در علی پر جائیں۔ اگر جسمانی اعتبار سے بیماری ہے آپ در علی پر جائیں، غربت کی بیماری ہے آپ در علی پر جائیں، جہالت کی بیماری ہے آپ در علی پر جائیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں، کوئی بھی مشکل ہے آپ امیر المومنین کی بارگاہ میں جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد سوال کیا امیر المومنین کے پاس، اور آ کر کہا مولا میں 3 بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ پہلی بیماری جسمانی، دوسری بیماری غربت کی بیماری، اور تیسری بیماری جہالت کی بیماری۔ امیر المومنین سے جب سوال کیا تو مولا نے فرمایا جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، غربت کی بیماری کے لیے کسی سخی اور کریم کے پاس جاؤ، اور جہالت کی بیماری کے لیے کسی عالم کے پاس جاؤ۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا آنے والا جان رہا تھا، آنے والا سمجھ رہا تھا، اس نے پلٹ کر جواب دیا مولا آپ ہی میرے ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ہی سخی بھی ہیں، آپ ہی کریم بھی ہیں، اور آپ ہی عالم بھی ہیں، اور ان 3 بیماریوں کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، اور آپ سے بہتر کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے خزانچی کو آواز دی، آواز دینے کے بعد کہا اسے 3000 درہم اٹھا کر دے دو۔ اب جیسے خزانچی نے 3000 درہم اٹھا کر دیا، مولا نے فرمایا 1000 درہم جسمانی بیماری کے لیے علاج کے لیے رکھنا، 1000 درہم جہالت کی بیماری کے لیے رکھنا، اور 1000 درہم غربت کی بیماری کے لیے رکھنا۔ عزیزان گرامی قدر، تینوں بیماریوں کا حل امیر المومنین نے اس کو دیا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ در علی پہ جاؤ، اور در علی پہ جب جائیں گے ہم اور آپ، تو ہماری اور آپ کی ہر بیماری دور ہوگی، کیسی بھی بیماری ہو، کیسی بھی مشکلات ہو۔ اس لیے کہ یہ وہ علی ہے کہ جو مدینے سے مدائن آ سکتا ہے، کیا وہ نجف کے رہنے والوں کی مشکل کشائی نہیں کرے گا؟
مگر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، معرفت کے ساتھ۔ سلمان فارسی کے پاس معرفت تھی، یقین تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا مولا آئے گا، تو امیر المومنین آئے۔ اور جب بھی ہم اور آپ دعا کریں تو یقین کے ساتھ، یقین کی منزل میں ہوں، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کی بارگاہ میں اتنی معرفت کے ساتھ جائیں کہ جو بھی آپ مانگیں وہ امیر المومنین آپ کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اور یہی امیر المومنین کی عظمت و بلندی کو لوگوں نے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، اور جن لوگوں نے نہیں پہچانا ان لوگوں نے علی پر اور اولاد علی پر ظلم کیا، اور صرف علی اور اولاد علی پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے بعد آنے والے بیٹوں پر بھی ظلم کیا۔ حسن پر ظلم ہوا، حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا، اور مدینہ چھوڑنے کے بعد حسین کربلا میں آئے، اور آنے کے بعد قیام کیا کربلا میں۔ قیام کرنے کے بعد 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا ہے نا، تمام کے تمام خیمے نصب کر دیے گئے، اور شب عاشور ہر خیمے میں ہر بی بی اپنے لال سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا کل آقا حسین پر قربان ہونا ہے، چاہے وہ علی اکبر کی ماں ہو، چاہے وہ قاسم کی ماں ہو، چاہے وہ اون محمد کی ماں ہو، چاہے وہ علی اصغر کی ماں ہو۔ ہر بی بی یہی کہہ رہی تھی بیٹا تمہیں کل آقا پر قربان ہونا ہے۔ لیکن جب عصر عاشور کا وقت آ گیا اور ایک ایک صحابی جاتا رہا، جام شہادت نوش فرماتا رہا، یہاں تک کہ مولا ابوالفضل عباس جب گئے اور جانے کے بعد جب شہید ہو گئے تو مولا حسین نے مولا عباس کے لاشے کو خیمے میں نہیں لے کے آئے بلکہ دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب جناب علی اکبر مقتل میں آئے اور آنے کے بعد علی اکبر نے شہادت پیش کرنے کے بعد مولا حسین نے علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لا کر رکھا، اور رکھنے کے بعد جب کوئی باقی نہ بچا، صرف علی اصغر باقی رہ گئے، تو مظلوم کربلا مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد اپنی حجت کو تمام کیا۔ تمام کرنے کے بعد مولا حسین نے ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے۔ اس جملے کا سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، گرانے کے بعد اب مولا حسین مقتل سے آئے، اور آنے کے بعد در خیمہ پر ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد مولا حسین نے کیا سنا، خیمے میں رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ مولا حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد جناب زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بہن زینب، حسین کے رہتے ہوئے خیمے میں رونے کی آوازیں کیسی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اے بہن زینب علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے علی اصغر کو مولا حسین کے حوالے کیا، حوالے کرنے کے بعد اب مولا حسین نے علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیا۔ لینے کے بعد مقتل کی جانب چلنے کے بعد اب لوگوں نے سمجھا حسین قرآن لا رہے ہیں، حسین قرآن لا رہے ہیں۔ اب جیسے حسین مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد حسین نے پانی کو طلب کیا۔ طلب کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب عسکریہ نے پانی کو نہ دیا، ایک مرتبہ علی اصغر کو زمین
کربلا پر لٹا دیا. لٹانے کے بعد کہا اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں علی اصغر کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو لو میں علی اصغر کو لٹا دیتا ہوں. اب حسین نے علی اصغر کو لٹایا. لٹانے کے بعد پانی کو طلب کیا, تب بھی پانی نہ ملا. ایک مرتبہ مولا حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد مولا حسین نے کہا اے بیٹا علی اصغر, تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو, اپنی حجت کو تمام کر دو. اب جیسے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے سوکھی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں میں پھیرنا شروع کیا. ایک مرتبہ تلاتم مچ گیا. ایک مرتبہ عمر سعد آواز دیتا ہے اینا اینا حرملہ اکتا کلام الحسین, اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کرتے. ہاں ارباب اعضا ہم مقاتل لکھتے ہیں. ایک مرتبہ حرملہ آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد ایک تیر کو کمان میں جوڑا. جوڑنے کے بعد علی اصغر کا نشانہ لینا چاہتا ہے. ایک مرتبہ نشانہ لینا چاہتا ہے, تیر گر جاتا ہے. دوسری مرتبہ تیر کو جوڑا, نشانہ لینا چاہتا ہے, تیر گر جاتا ہے. تیسری مرتبہ تیر کو جوڑا, نشانہ لینا چاہتا ہے, تیر گر جاتا ہے. عمر سعد نے کہا اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ حرملہ نے کہا اے عمر سعد, جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے, اس لیے کہ جب میں نے پہلے تیر مارنا چاہا رسول خدا آ گئے. جب میں نے دوسرا تیر مارنا چاہا علی مرتضیٰ آ گئے. جب میں نے تیسرا تیر مارنا چاہا جناب فاطمہ اپنے بال بکھرائے آ گئی اور آ کر کہا اے حرملہ میرے بچے نے کیا خطا کی ہے جو تو اسے تیر مار رہا ہے, اسے شہید کر رہا ہے. ایک مرتبہ حرملہ کا تیر چلا, علی اصغر کے گلے پہ لگا. علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. مولا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.